ارے کسی عالم کے پاس جاؤ گے وہ 1 2 3 4 5 آیت لکھ کر کے ایک تعویذ بنا کے کہے گا اپنے مکان کے دروازے پہ لگا دے. جب 1 2 آیت لکھ کر کے مکان کے دروازے پہ لگا دیا کرتے ہو اللہ برکتیں دیا کرتا ہے. جس مکان پہ صبح بھی قرآن پڑھا جائے, جس مکان پر شام بھی قرآن پڑھا جائے, جہاں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی ہے وہاں پر خدا کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے. آج لوگ کہا کرتے ہیں مولویوں نے دین کو کٹھن کر دیا ہے, دین کو دشوار کر دیا ہے. اے زبان کو چلانے والے ہوش میں چلا, یہ دین کسی مولوی کی ایجاد نہیں ہے, یہ دین کسی مولوی نے نہیں بنایا ہے, اس دین کو خدا نے بنایا ہے جس کو مصطفیٰ کے ہاتھ دنیا میں بھیجا ہے. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ مذہب اسلام وہ دین ہے, وہ مذہب ہے جس اسلام کو اللہ پسند کیا کرتا ہے. قسم خدا کی یہ دین مولویوں نے بھاری نہیں کیا ہے, اس کو دشوار نہیں کیا ہے, بس مولوی نے تو مصطفیٰ کے فرمان کو بتایا ہے, ایک عالم نے نبی کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے. یہ دین تم نے بھاری کر لیا ہے, دین کو تم نے بھاری سمجھ لیا ہے. آؤ بتاؤ دین کتنا ہلکا ہے. آج بتاؤ ہر انسان پانی پیتا ہے, بتاؤ مصطفیٰ کی سنت کا خیال کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. پانی ہاتھ میں لیا, چاہا تو لوٹا لگا دیا, جگ اٹھا لیا منہ پہ لگا کے پینا شروع کر دیتے ہیں. وہاں مصطفیٰ کی سنت کا خیال نہیں کرتے. ارے تم کو پانی پینا تھا اور پانی پیتے وقت مصطفیٰ کی سنتوں کا خیال آتا اور تم پانی کو ہاتھ میں لے کے زمین پر بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد سیدھے ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑتے, اس پانی کو 3 سانس میں تم پی لیتے, مصطفیٰ کی سنت بھی ادا ہو جاتی اور تمہاری پیاس بھی بجھ جاتی. حالات یہ ہے بس پانی جیسا چاہا ویسا پی لیا, پانی پیا مصطفیٰ کا طریقہ یاد نہیں آیا, کھانا کھانے بیٹھے مصطفیٰ کی سنتیں یاد نہیں آئی. ہمارے زندگی کے ہر معاملے میں ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا والے کیسا چاہتے ہیں. ارے نادان تو نے دین کو تو نے دشوار بنا لیا ہے. جب تو کوئی بھی عمل کرتا اپنے باپ کو نہ دیکھتا کہ باپ کیا کہے گا, اپنے پڑوسی کو نہ دیکھتا کہ پڑوسی کیا کہے گا, اپنے رشتہ دار کو نہ دیکھتا کہ رشتہ دار کیا کہے گا, اپنے دوستوں کو نہ دیکھتا کہ دوست کیا کہے گا. جب تو کوئی عمل کرتا تیرا ذہن بولتا ارے دنیا والا ناراض ہو جائے تو ہو جائے لیکن مدینے کا تاجدار نہ روٹھ جائے. تجھے مصطفیٰ کا خیال کرنا چاہیے تھا. آج شادیوں کے موقع ہوتے ہیں, حضرت شادیوں کا وقت آتا حالات یہ ہوتی ہے اللہ الصمد بیٹا کہہ دینا باپ سے بابا ہم تو ڈی جے بجائیں گے. یہ باپ غیرت مند نہیں ہے, اس کو شرم و حیا نہیں آتی, نگاہوں کو جھکا کے کہتا کرتے ہو تو کر لو مجھ پہ کیا فرق پڑتا ہے. اس نے بچوں کو اجازت دے دی. ہاں کوئی عالم پوچھے کہ تم نے شادی میں اپنے مکان پر ڈی جے بجایا تھا تو کہتا کہ بچے نہیں مانے ہیں, بچے نہیں مانتے ہیں, رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں, پڑوسی کہتے کہ تو شادی کر رہا کسی کو چہلم کی فاتحہ کر رہا ہے. یاد رکھے آج تیرا بیٹا جوان ہوا ہے, اپنے بیٹے کی تو شادی کر رہا ہے. آج تیری بیٹی جوان ہے, اپنی بیٹی کی تو شادی کر رہا ہے. کیا تیری بیٹی مصطفیٰ کی بیٹی سے اعلیٰ ہے؟ کیا تیرا بیٹا اللہ الصمد مصطفیٰ کے لال مصطفیٰ کے صحابہ کے بیٹا سے اعلیٰ ہے؟ نبی کے صحابہ نے اگر اپنے بچوں کی شادیاں کی ہے تو دنیا دار کو راضی نہیں کیا ہے, احمد مختار کو راضی کیا ہے. آج ہم کہتے ہیں اگر بتاؤ غور کریں اور سوال کریں اپنے ذہن سے پوچھیں اگر تمہارا بیٹا آ کر تم سے اس بات کو کہہ دینا, اس بات کو کہے کہ باپ اپنی زمین میرے نام پہ کرا دو, ہر باپ اس ٹائم کھڑے ہو کے اکڑ کے کہتا ہے, جلال و غصے میں کہتا ہے تیری ہمت کیسے ہوتی ہے اس زمین کو میری زندگی میں مانگنے کی, تیری اوقات کیسے ہوتی ہے. ارے تو نے مصطفیٰ کے طریقوں کو اتنا ہلکا سمجھ لیا, زمین کی بات آ گئی تجھے غصہ بھی آیا, اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور تو نے کہا تیرے اندر ہمت کہاں سے آ گئی, اپنے باپ کے سامنے زمین کی بات کرتا ہے. ارے یاد رکھنا اگر زمین بیٹے کو کل بھی جانی تھی آج بھی جانی ہے وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن جب تیرا بیٹا تیرے سامنے کہتا تھا میں شادی میں ڈی جے بجاؤں گا, تجھے وہاں غصہ آنا چاہیے تھا, تجھے جلال آنا چاہیے تھا, اور تو کہتا بیٹا تیری ہمت کیسی ہے, اس عمل کو کر رہا ہے جس عمل سے مصطفیٰ ناراض ہوتے ہیں, خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے. ہم
تو مزے آتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں تو خود خوشی ملتی ہے اس معاملے میں۔ آج بہت ساری عورتیں بھی کہتی ہیں، نوجوان بھی کہتے ہیں کہ شادی میں ڈی جے نہ بجے، شادی میں ناچ گانا نہ ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے چہلم کی فاتحہ ہے یا کسی کا تیجا پڑا جا رہا ہے۔ نہیں صاحبو، یاد رکھنا شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے وہاں ناچا جائے۔ ہاں تم چاہتے کوئی فنکشن کرنا تو اس مقام پر ڈی جے بلا کر کسی رنڈی کو مت نچاؤ، بلکہ وہاں اسٹیج لگاؤ اور لوگوں کو بلا کر نعت مصطفیٰ سناؤ۔ اگر تمہاری شادیوں کے موقع پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو جائے گا، ادھر ذکر خدا ہو رہا ہوگا، ادھر اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہوگی، اللہ کی رحمت کی برسات ہوگی۔ لیکن ہم نے تو خدا کی رحمتوں کو دور کر دیا۔ اللہ سمجھ، آج ہم دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو فکر نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں جسم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہاتھ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ نے احساس نہیں کیا، آپ نے کبھی نہیں سوچا یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ سمجھ، آپ دیکھیں آپ مزاروں پہ جاتے ہیں تو ایسا معاملہ سامنے آتے ہیں، آپ دیکھیں مانگنے والے بھیخاری مزار شریف کے راستوں پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں ایسے بھی انسان دیکھے ہیں جن کے پاس ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، ایسے بھی مانگنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیر نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں صاحبو، کبھی ان کے ہاتھ نہ ہے نا، ان ہاتھوں کو دیکھ لیا کرو، اپنے ہاتھوں پہ نگاہیں ڈال کے اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے جسم کے ساتھ میں ہاتھوں کو سلامت دیا ہے۔ اللہ چاہتا ہاتھ نہ دیتا تم کیا کرتے، تمہاری یہ اوقات تھی تو تم کچھ کر سکتے، لیکن آپ کو ہاتھ دیے ہیں، ہاتھوں میں طاقت و قوت بھی عطا کی ہے، رب نے تمہیں پیر دیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو۔ جب بیٹا جوان ہونا تو اپنے بیٹوں کی شادیوں میں ڈی جے باجے مت بجانا، بلکہ نعت مصطفیٰ کا پیغام رکھنا، ذکر خدا کی محفلوں کو سجانا۔ ادھر خدا کا ذکر ہو رہا ہوگا اور ذکر خدا کی برکت سے شادی میں رحمت کا نزول ہو جائے گا۔ ہاں نزول ہو جائے گا۔ آج برکتیں ہو گئی، انسان کیا ہے معلوم ہے کہ اگر گھر میں برکت نہیں ہوتی تو معاملات یہ ہوتے، انسان سوچتا ہے کہ برکت نہیں ہوئی کوئی تعبیز لگا لیا جائے، بڑا چھوٹی سی بات ہے، وہ دوڑے امام صاحب بڑی محنت سے کماتا ہوں برکت نہیں ہوتی، ایک تعبیز بنا دو۔ ہاں صاحب میں تعبیز کا انکار نہیں کرتا، ہاں تعبیز میں کوئی اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں تعبیز کو نقل کرتا ہے، اگر قرآن کی آیت کریمہ لکھتا ہے تو میرا دل کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے جہاں پہ قرآن کی آیت کریمہ ہوا کرتی ہے وہاں رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ ارے کسی عالم کے پاس جاؤ گے، وہ 1 2 3 4 5 آیت لکھ کر کے ایک تعبیز بنا کے کہے گا اپنے مکان کے دروازے پہ لگا دے۔ جب 1 2 آیت لکھ کر کے مکان کے دروازے پہ لگا دیا کرتے ہو، اللہ برکتیں دیا کرتا ہے۔ جس مکان پہ صبح بھی قرآن پڑھا جائے، جس مکان پر شام بھی قرآن پڑھا جائے، جہاں روزانہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی ہے، وہاں پر خدا کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔ برکتیں ہم نے کھو دی، آج انسان ڈھونڈتا، دیکھیں اتنی برکتیں زائل ہو گئی آج ہمارے تمہارے درمیان سے۔ ایسے معاملات ہیں، کل کا زمانہ تھا، ایک کماتا تھا پورا گھر بڑے سکون سے کھایا کرتا تھا، کمانے والا ایک تھا اور سب لوگ بڑے سکون سے کھاتے تھے۔ آج پورا گھر کما رہا ہے، پورا گھر، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا جوان ہو وہ بھی کمانے جا رہا ہے، گھر کی عورتیں بھی محنت و مشقت کرتی ہیں، سب گھر کما رہا ہے۔ حالت یہ ہے کہ خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ حسمت یاد رکھنا، تیری زندگی کا گزارا اس دولت کے بھروسے نہیں ہونے والا ہے، تیری زندگی کا گزارا خدا کی رحمت کے بھروسے ہوگا۔ اس لیے صاحبو، جب خدا سے دولت مانگا کرو تو اللہ سے خدا کی رحمت بھی مانگ لیا کرو۔ مانگو اللہ کی رحمت، اس کے یہاں سے جو مانگو گے، اگر دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، شہرت مانگو گے تو شہرت مل جائے گی، جس چیز کو طلب کرو گے اللہ کے ہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن حالات یہ ہے انسان قرآن کے قریب نہیں جاتا، انسان نمازوں کے قریب نہیں جاتا اور برکتوں کو تلاش کرتا ہے۔ یہ تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک انسان تھا، ایک انسان اپنے مکان کے اندر تھا، اچانک اس کا ایک مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اس کا ایک روپیہ کھو گیا، ایک سکہ کھو گیا، اس نے سکے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اچانک کافی دیر سکہ روپیہ ڈھونڈتے ہوئے ہو گئی لیکن وہ سکہ مل نہ سکا۔ اسی درمیان میں لائٹ بجھ گئی، گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ اب انسان کا دماغ کہتا ہے جب اجالے میں روپیہ نہ مل سکا اب اندھیرے میں کیسے مل جائے گا۔ اس نے قدم باہر مکان سے نکالا، دیکھا کہ روڈ پر لائٹ جل رہی ہے، اسی راستے پہ جا کے روپیے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سوچا کہ یہاں تو گھر میں اندھیرا ہے، باہر تو روشنی ہے، باہر روپیے کو ڈھونڈ
ڈھونڈنا شروع کر دیا، باہر سکے کو تلاش کر رہا ہے، لیکن اللہ الصمد ایک انسان آتا ہے، آ کر پوچھتا کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے جو کہ روپیہ ڈھونڈ رہا تھا، اس نے کہا میرا سکہ کھو گیا ہے، میرا ایک روپیہ کھو گیا، اس کو تلاش کر رہا ہوں۔ آنے والے انسان نے روپیے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اس کے ساتھ میں اس کی مدد کرنا شروع کر دیا، لیکن کافی دیر ہو گئے، روپیہ مل نہ سکا۔ آنے والے نے پوچھا صاحب یہ تو بتاؤ تمہارا روپیہ کس مقام پر گرا ہے، تمہارا سکہ کس جگہ پہ گرا ہے؟ وہ انسان کہتا میرا روپیہ یہاں تو نہیں گرا ہے، میرا سکہ مکان میں کھویا ہے، میرے گھر پر میرا روپیہ کھو گیا تھا، لیکن گھر میں لائٹ نہیں ہے، گھر میں اندھیرا ہو گیا ہے، میں روشنی میں روپیے کو تلاش کر رہا ہوں۔ وہ آنے والا انسان کہتا ہے اے نادان انسان، یا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، اگر ساری زندگی روپیے کو تلاش کرے گا تو روپیہ نہیں ملے گا، روپیہ وہاں ملے گا جہاں پہ روپیہ کھویا ہوا ہے۔ اس نے درس دے دیا ہم برکتوں کو تلاش کرتے ہیں تعویذوں کے اندر، تعویذوں سے برکت نہ ملیں گی، برکتیں جس چیز سے روٹ گئی ہیں اس چیز سے برکتیں ملیں گی۔ برکتیں چلی گئی ہیں نماز کے نہ پڑھنے سے، رحمتیں روٹ گئی ہیں قرآن کے نہ پڑھنے سے۔ آج بھی مسلمان اگر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھنا شروع کر دے اور نمازیں پڑھ کے رب سے مانگنا شروع کر دے، بلال کا ایمان کہتا ہے اللہ آج بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے گا، لیکن مانگنے والا تو ہو۔ کل کے آپ دیکھیں کل کا دور کیسا تھا، کل کے حالات کیا تھے، آج کے معاملات کیا ہیں۔ کل بھی گھروں سے پڑھنے کی آواز آتی تھی، گھروں سے بولیوں کی آواز آتی، کیا بولیاں تھی؟ کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے، گھروں سے نعت مصطفیٰ کے ترانے کی آواز آتی تھی، بچوں کی زبان پہ سلام کے ترانے ہوتے تھے، بچوں کی زبان پہ نعت مصطفیٰ کے ترانے ہوا کرتے تھے، بچوں کی زبان پہ کلمہ شریف ہوا کرتا تھا۔ ہاں ہاں صاحبو، یہ کل کا زمانہ تھا جب لوگ راستے سے گزرتے تھے، ان کے کانوں میں قرآن کی آواز آتی تھی، ان کے کانوں میں کلمہ طیبہ کا ورد کی آواز آتی تھی۔ آج بھی انسان راستے سے گزرتا ہے، مکانوں سے آواز آتی ہے، کل نعت مصطفیٰ کی آواز آتی تھی، آج یہ مکار فلم ہیرو کے گانوں کی آواز آتی ہے، آج یہ گانوں کی آواز آتی ہے، آج فلم ڈراموں کی آواز آتی ہے۔ یاد رکھنا جب سے تیرے مکان پہ دنیا دار کے گانے بجے ہیں تو برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اگر آج بھی نعت مصطفیٰ کے ترانے گانا شروع کر دے تجھے مصطفیٰ کا صدقہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں صاحبو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، بچوں کو دین سکھاؤ۔ اگر تم نے بچوں کو، ہم کہتے ہیں کہ اگر بچہ اگر دنیا کا کوئی کام نہ سیکھے، ہنر نہ سیکھے تو زندگی بیکار ہو جائے گی۔ ہاں صاحبو، اس بات کو میں بھی کہتا ہوں، اگر بچہ کوئی دستکاری نہ سیکھے، اگر کوئی کام کاج نہ سیکھے، اگر کوئی ہنر نہ سیکھے تو زندگی دوبر ہو جائے گی، زندگی بیکار ہو جائے گی۔ لیکن کبھی بچے کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کر دیا کر، اگر دنیا کا کوئی ہنر نہ سیکھے گا تیری زندگی بیکار ہو جائے گی، اگر تو نے دین نہیں سیکھا تیری آخرت بیکار ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، دنیا کو چلانے کے لیے جیسے دنیا کا کام ضروری ہے، آخرت کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کا پیغام ضروری ہے۔ اس لیے صاحب تمہیں چاہیے اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اور یاد رکھنا یہ نہیں ہے اگر بچے کو دین سکھا دیا، بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، بچے کو نماز کا طریقہ سکھا دیا تو مطلب یہ نہیں کہ بچے کو فائدہ ہوگا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، واقعہ نہیں سناؤں گا، ہلکی سی جھلکی دکھاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد آئے دیکھا جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس میں اب اللہ کی رحمت کا نزول ہو گیا ہے، اس کی قبر کو اللہ نے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر ہے، خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا ابھی میں کچھ دنوں پہلے گیا تھا تو اس کی قبر میں تیرا عذاب تھا، اب تیری رحمت کا نزول ہے، مولا اس میں راز کیا ہے؟ رب کی طرف سے آواز آتی، عیسیٰ جب یہ جس کا انتقال ہوا تھا تو اس کے پاس چھوٹا بیٹا تھا، اب بچہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کی بیوی نے، اس کی شریک حیات نے، اس ماں نے اپنے بیٹے کو ایک عالم دین کے پاس بھیجا ہے۔ اس کے بچے نے زمین پر بیٹھ کر کے جب بسم اللہ شریف پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمین پر بیٹھ کر کے اس کا بیٹا مجھے رحمان کہتا ہے، اس کا بیٹا مجھے رحیم کہتا ہے، میری رحمت کو گوارا نہ ہوا، جس کا بیٹا زمین پہ مجھے رحمان کہتا ہے، میں نے بیٹے کے رحمان کہنے کی برکت سے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔
باپ کو معاف کر دیا۔ پتا چلا اگر بیٹا دیندار ہوگا، اگر بیٹا قرآن پڑھنے والا ہوگا، اگر بیٹا نمازی ہوگا، جب سر کو سجدے میں رکھ کر کے پڑھے گا سبحان ربی الاعلیٰ، جب رب کی پاکی کو بیان کرے گا، اللہ کی رحمت کہے گی اے بندے جس کا انتقال ہو چکا ہے، جب تو نے اپنے بیٹے کو میری بارگاہ میں جھکنا سکھا دیا ہے، آج میں نے اس بیٹے کے ذکر کی برکت سے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ لیکن سکھائیں بچوں کو علم، بچوں کو قرآن سکھائیں، بچوں کو قرآن کا علم سکھائیں گے، مجھے امید ہے اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ آج بچہ جوان ہو جاتا ہے، باپ کو لاتے مارتا ہے، دھکے مارتا ہے، پھر انسان کہتا بیٹا بگڑ گیا ہے۔ یہ بگاڑا کس نے ہے؟ اس کو بچے کو بگاڑا کس نے ہے؟ نہیں صاحبو تم نے بگاڑا ہے اپنے بیٹے کو۔ آپ کہو گے ہم نے کیسے بگاڑا ہے؟ یاد رکھو صاحبو، آؤ تمہیں بتاتا ہوں، غوث اعظم کا ذکر کرتا ہوں، بغداد کے غوث اعظم کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ الصمد غوث اعظم جب کہ پہلے دن مکتب میں گئے نا مدرسے میں، اللہ الصمد تاریخ بتاتی ہے جب غوث پاک مکتب میں جاتے ہیں تو فقط ایک پارہ نہیں، یا الف با تا کا بغدادی قاعدہ ہی نہیں، بلکہ ایک پارہ نہیں، دو پارے نہیں، تاریخ بتاتی کہ 17 پارے غوث اعظم نے اسی مقام پر بیٹھ کر کے قرآن کے حفظ سنا دیے ہیں۔ 17 پاروں کو مکمل سنا دیا۔ جب 17 پارے غوث پاک نے پڑھے، استاد کہتے بیٹا کہاں سے پڑھ کے آیا ہے؟ پہلی بار تو مدرسے آیا ہے، آخر تو نے 17 پارے کہاں سے پڑھے ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں یہ قرآن جب میں ماں کی پیٹ میں تھا میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، جب میں ماں کی گود میں آیا میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ماں مجھ کو گودی میں لیتی تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی، مجھے دودھ پلاتی تو قرآن پڑھا کرتی تھی۔ میں نے ماں سے اتنا قرآن سنا، اتنا قرآن سنا ہے کہ میں نے ماں کی گود میں رہ کر کے 17 پاروں کو حفظ قرآن کر لیا ہے۔ جب ایک ماں بچے کو دودھ پلا کے قرآن پڑھا کرتی ہے تو بچہ قرآن کا حافظ بن جاتا ہے۔ ہاں صاحب آج ہم دیکھیں آج ہمارا بچہ ناچتا کیوں ہے؟ آج کی ماں جب آٹا گوندتی ہے تو گانے بجاتی ہے، آج کی ماں جب روٹی پکاتی تو گانے بجاتی ہے، جب بچے کو دودھ پلاتی تو گانا گاتی ہے، اس کی زبان پہ گانے آتے ہیں، رات کو سوتی ہے تو فلم دیکھ کے سوتی ہے۔ ارے نادانو تم نے بچے کو گودی میں کھلایا ہے تو دنیا کے ہیرو کے گانے گائے ہیں۔ اگر تم نے مدینے کے تاجدار کے ترانے سنا دیے ہوتے تمہارے بچوں کی زبانوں پہ گانا نہیں ہوتا بلکہ تمہارے بچوں کی زبان پہ مصطفیٰ کے نام کا ترانہ ہوتا۔ آج کمی ہماری ہے بچے کو بچپنے میں گانے سنائے، دنیا کے گانے سنائے، کہانیاں سنائی، فلم اسٹوریاں سنائی، ہم نے مصطفیٰ کی زندگی نہ سنائی، ہم نے مصطفیٰ کی زندگی کا طریقہ نہیں بتایا، ہم نے مصطفیٰ کی سنتوں کو نہیں بتایا۔ آج ہم ہیں، آج ہمارے حالات یہ ہیں، ہم دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمارے بچے بھی دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جو بچے دین سے دور ہیں نا، آج جو بچے دین سے دور ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ایک بات یہ بھی اس کے اندر ہے، آج جو بچے دور ہوئے وہ ہم کو دیکھ کر کے ہوئے ہیں۔ اذان ہوتی رہتی ہے، ایک باپ باتیں کرتا رہتا ہے، اذان ہو رہی ہے، ماں باتوں میں لگی ہے، کسی کام میں لگی ہے، اذان ہو گئی، اس نے اذان کی قدر نہیں کی۔ اس بچے نے دیکھا اذان کوئی خاص بات نہیں ہے، اگر اذان کی قدر ہوتی، اذان کا جواب دینا ضروری ہوتا تو میری ماں بھی بیٹھ کے اذان کا جواب دیتی، اگر اذان کی قدر کرنا ضروری ہوتا تو میرا باپ اذان سن کے خاموش ہوتا۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ میرا باپ اذان کے وقت بات کیا کرتا ہے، وہ سمجھ گیا کہ اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے، اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم ہے۔ یہ ماں بھی باتوں میں لگی، کام میں لگی ہے، یہ باپ بھی کام میں لگا ہوا، نماز نہیں پڑھی۔ اس بیٹے نے دیکھا نماز ضروری نہیں ہے، اگر نماز ضروری ہوتی تو میرا باپ کام کو چھوڑ کے پہلے نماز پڑھتا۔ پتا چلا ہم نے نماز نہ پڑھ کے اپنے بچوں کے ذہن میں نماز کی قدر کو کم کر دیا ہے۔ ہاں یاد رکھنا صاحبو، کل میدان محشر میں ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، ہر بات کے بارے میں پوچھا جائے گا، رب پوچھے گا میں نے تجھے اولاد دی تھی، تو نے اولاد کو دیا کیا ہے؟ اس کے ذہن سے اذان کی قدر کو کم کر دیا تھا، اس کے ذہن سے نمازوں کے وقار کو کم کر دیا تھا، تو نے مصطفیٰ کے فرمان کو نہیں پڑھا۔ آقا فرماتے ہیں جو اذان کے وقت میں دنیا کی بات کیا کرتا ہے، ڈر ہے کہیں
ایسا نہ ہو اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکے۔ جانتے ہو خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اگر خاتمہ کفر پر ہو گیا، آقا فرماتے ہیں جس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اللہ الصمد پیارے مسلمانوں، ہمیں چاہیے بچوں کو دین سکھائیں، ان کو نمازوں کی قدر بتائیں، انہیں اذان کا پیغام دیں کہ جب جب اذان ہو تو زبان کو بند کر کے اذان کا جواب دینا چاہیے، دنیا کی باتوں سے زبان کو بند کر لینا چاہیے اور پھر اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ہاں صاحب یہ سب کچھ بچوں کو ہمیں بتانا ہوگا، یا تم بچوں کو بتاؤ گے مجھے امید ہے یہ بچے دنیا داری سے نکل کے دیندار بن جائیں گے، اور جس گھر میں دینداری ہوا کرتی ہے اسی گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوا کرتا ہے۔